رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی آگ لکڑی کو ختم نہیں کرتی جتنی جلدی محمد کا درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دروشی پڑھو اچھی آواز دے نال پتہ چلے تسی بیٹھے ہو۔ صلی اللہ علیہ یا حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانان زیبکار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا نا اپنی بلند بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح کے زینت مسند صدارت میرے استاد محترم استاذ العلماء فخر العلماء نادش دنیا خطابت پیر حکیم ذکاء اللہ رضوی صاحب زیدہ مجد ہو زیدہ شرف ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شان خطیب اہل سنت محسن اہل سنت پیرزادہ مفتی علی رضا نقشبندی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، اور مجھے الحمدللہ اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ استادوں کے شاگردوں میں الحمدللہ شامل ہوں، اور یہ استادوں کا پیار اللہ رب العزت ہمارے استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے، اور الحمدللہ یہ اخلاص اور نیک نیتی کی بات ہوتی ہے کہ الحمدللہ دیکھیں آج اس جنگل کے اندر الحمدللہ منگل لگا ہوا ہے، سبحان اللہ کا وہ اچھی بات ہے نا، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العزت ہمارے استادوں کا سایہ آپ کی اولاد کا سایہ اللہ رب العزت سلامت رکھے آباد رکھے۔ بس چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ ہمارے انتہائی محترم جناب حافظ محمد یوسف صاحب میرے استاد محترم کے ترین الحمدللہ ساتھی، الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جتنے بھی ماشاءاللہ مہمان علماء اکرام تشریف فرما ہے اللہ رب العزت سب کا نا اپنی بلند بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 کام سکھاؤ۔ کتنے کام ہیں؟ بولیں گے ذرا کتنے کام ہیں؟ 3 کام سکھاؤ۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرماؤ، اپنی اولادوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ جی یا رسول اللہ دوسرا کام کون سا؟ فرمایا دوسرا یہ میری آل کی محبت سکھاؤ، میری آل کا پیار سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ۔ آقا ٹھیک ہو گیا، تیسرا کام کون سا؟ فرمایا تیسرا یہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم پہلے قرآن سکھائیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم پہلے قرآن سکھائیں، کیوں؟ آپ کی محبت قرآن میں بھائی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا کہا ہے، قرآن میں ہے، حضور کی محبت قرآن میں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر سب سے پہلے قرآن سکھا لیا جائے، آپ کی محبت بعد میں سکھائی جائے، آپ کی آل کی محبت بعد میں سکھائی جائے، اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا نہیں نہیں یہ وہی قرآن ہے جسے پڑھ کے کئی گمراہ ہو جائیں گے، کئی ہدایت پا جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ گمراہ کون ہوں گے؟ فرمایا گمراہ وہ ہوں گے جن کے دل میں نہ میری محبت ہوگی نہ میری آل کی محبت ہوگی۔ آقا ہدایت کون پائے گا؟ فرمایا جس کے دل میں میری محبت بھی ہوگی میری آل کی محبت بھی ہوگی، میری محبت میری آل کی محبت رکھ کے جو قرآن پڑھے گا وہ نبی پاک کو مردہ باد نہیں، وہ نبی کو زندہ باد کہنے والا ہوگا۔ وہ نبی کو مردہ باد نہیں کہے گا، وہ نبی کو کیا کہے گا؟ وہ نبی کو زندہ باد کہنے والا ہوگا۔ میرے کریم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا۔ کافر کی بیوی نے تانا مارا سرکار کو، اے محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے،
اچھا ایک بات اور بھی ہے نا، آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ہمیں قرآن سے دکھاؤ، کیا صحابہ نے یہ محفلیں کی؟ یہ قرآن سے دکھاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ قرآن پہلے ہے کہ مصطفیٰ پہلے ہے؟ کون پہلے آیا؟ اونچی بولے، سرکار آئے۔ بلکہ عارف کھڑی نے تو کیا بات کر دی، کہ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے زیرا زبرا اشدا مدا سب شان تیری وچی آیا عملوں کا خبر لگائی، عملوں کا خبر لگائی، اتے خاصار زبایا۔ آما لوکا خبر نہ گائی، آما لوکا نو پتہ ہی کوئی نہیں، او قرآن تھلے رکھ کے سو پیندے نے۔ آما لوکا نو پتہ ہی کوئی نہیں، او قرآن اگے رکھ کے سو جاندے نے۔ رب کعبہ دی قسم خاص ہو نے جیرے قرآن پڑھن تو پہلے قرآن نو چوم دے نے، پھر سینے دے نال لاندے نے۔ قرآن کو چومتے ہیں، چوم کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کریم آقا پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا، سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے۔ میں اس کے اوپر بس ایک دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا، انشاءاللہ پھر شان قرآن ہم استاد محترم سے سنیں گے۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافر کی بیوی نے تانا مارا، حضور نے چادر لی، سرکار لیٹ گئے، حضور لیٹ گئے، سرکار آنکھیں بند کی، اور یاد رکھیے گا سرکار نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل جاگتا ہے، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ جب میرے کریم آقا پریشان ہوئے، رب نے فرمایا جبریل اچھی کو ذرا سبحان اللہ، آؤ ذرا توجہ دے نال سوندے رہ جے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، اللہ نے فرمایا میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، اج کافر دی بیوی نے میرے یار نو تانا مارے آئے، میرا یار پریشان ہے، جاؤ میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ۔ جبریل امی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، میرے کریم آقا دیاں اکھاں بند نے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، آ کے جبریل سرکار دی تلیاں نو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ جدوں حضور نے اکھاں کھولیاں نے، میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی سونیا رب دا پیغام لے کے آیا، رب دا سلام لے کے آیا وہاں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے رب نے کی پیغام دیتا ہے؟ سرکار دی بارگاہ اندر جبریل عرض کر دینے سونیا رب فرماندا ہے والضحا، رب نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، سونیا سانو تیرے چہرے دی قسم ہے، سونیا سانو تیریاں زلفاں دی قسم ہے، نہ تیرے رب نے تینوں کل چھڑے آئے، نہ تیرے رب نے تینوں اج چھڑے آئے، ایویں کافر دی بیوی چولا مار دیے، سونیا اسی تیرے نال کسی تینوں کدی نہیں چھڑ سکدے، بلکہ رب نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا اسی تینوں انہاں دیاں گے، تینوں راضی کر دیاں گے۔ اسی جشن نزول قرآن ہوئے، جشن مولا علی شیر خدا ہوئے، اسی کوئی بھی ایونٹ ہوئے، کوئی بھی محفل ہوئے، اسی حضور دا ذکر کرنے آ، بلکہ اسی تے انج کہنے آ کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، کرام تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، اچھی آواز نال کہہ دیو، اے شعر پڑھ کے اپنی گل ختم کرنے لگا، کرام تیریاں دن رات گلاں یا جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو،
سلامت رکھے جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو وقت دے ہوئے ہنجوا نو ٹھلا یار میں دعا دینا جڑا اچھی آواز نال یا رسول اللہ کہے اے میرے استاد گرامی بیٹھے نے معزز مہمان بیٹھے نے میں دعا کرنا وا اے مالک کائنات جڑا اج مرکز اہل سنت دے اندر بیٹھ کے جنہ اچھی یا رسول اللہ کہے اونوں اتنی جلدی مدینے بلا لے کہ بے وقت دے ہوئے ہنجوا نو ٹھلا یا جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو بے وقت دے ہوئے ہنجوا نو ٹھلا یا اگر انج کہہ لئیے صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا فلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ فرمایا جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو کسے دنیا دار دے دروازے تے نہیں آنا میرے یار دے بوئے آ جاؤ صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ کب اپنی گال ختم کرنے آ صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہاں